السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے سب ٹھیک ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم سرک ٹیبلٹ کو جانیں گے کہ یہ کس لیے استعمال ہوتی ہیں، جو کہ ایبٹ فارماسیوٹیکلز اس کو مینوفیکچر کر رہا ہے۔ تو آئیے اس کو ڈیٹیل کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ جی تو سب سے پہلے اس کی کمپوزیشن کو جانتے ہیں کہ اس میں کون کون سے اجزاء شامل ہیں۔ تو اس میں بیٹا اسٹین ڈائی ہائیکلورائڈ شامل ہے۔ یہ 24 ملی گرام میں بھی اویلیبل ہوتا ہے، 16 ملی گرام میں اور 8 ملی گرام میں بھی اویلیبل ہوتا ہے۔ جی تو ویورز، اب اس کے بینیفٹس کو دیکھتے ہیں۔ سرک ٹیبلٹ ویرٹیگو کے لیے استعمال ہوتی ہیں۔ اس میں مریض کا سر چیک رہتا ہے اور جسم کا بیلنس صحیح نہیں رہتا۔ اس کے علاوہ سرک ٹیبلٹ کا استعمال ٹینائٹس ڈیزیز میں بھی کیا جاتا ہے۔ ٹینائٹس کیا ہوتا ہے؟ اس میں کانوں میں بھنبھناہٹ ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ کانوں میں شور کی آوازیں آتی ہیں، تو اس کے لیے بھی سرک ٹیبلٹ کا استعمال بہت زیادہ مفید ہوتا ہے۔ آپ ٹینائٹس کے لیے بھی سرک ٹیبلٹس کا استعمال کر سکتے ہیں۔ جی تو ویورز، اس کے علاوہ یہ ٹیبلٹس مینریز سنڈروم، یہ کیا ہوتی ہے؟ اس میں کان کے اندرونی حصے میں ڈس آرڈر ہوتی ہے، یعنی کہ کان کے اندرونی حصے میں کوئی پرابلم ہوتی ہے، جس کی وجہ سے مریض کا جو سر ہے وہ چیک رہتا ہے اور سننے کی حص جو ہے وہ بھی خراب ہو جاتی ہے۔ تو اس کے لیے بھی سرک ٹیبلٹس بہت زیادہ مفید ہوتی ہیں، آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ ٹیبلٹس ہیئرنگ لاس، اس میں بھی سننے کی حص جو ہے وہ خراب ہو جاتی ہے، یعنی جب سننے کی حص کمزور ہو جاتی ہے تو اس کے لیے یہ ٹیبلٹس استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے بھی یہ ٹیبلٹس بہت زیادہ مفید ہوتی ہیں۔ جی تو ویورز، یہ تھی سرک ٹیبلٹس کی کمپوزیشن اور بینیفٹس۔ تو آئیے اب اس کے کچھ سائیڈ ایفیکٹس کو جانتے ہیں۔ تو اس کے کچھ سائیڈ ایفیکٹس ہیں جس میں مریض کو الٹی لگ سکتی ہے، متلی ہو سکتی ہے، اس کے علاوہ سر درد ہو سکتی ہے، بلڈ پریشر میں کمی آ سکتی ہے، الرجی اور سکن ریشز وغیرہ بھی ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ معدے میں گیس ہو سکتی ہے اور پیٹ میں درد بھی ہو سکتا ہے، مریض کو دست لگ سکتے ہیں۔ تو یہ تھے اس کے کچھ سائیڈ ایفیکٹ۔ اگر ان میں سے کوئی بھی علامات ہو تو مریض کو سرک ٹیبلٹ کا استعمال بند کر دینا چاہیے اور اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کر کے استعمال کریں۔ اب اس کی کنٹرا انڈیکیشن کو جانتے ہیں کہ کون سے لوگ سرک ٹیبلٹ کا استعمال نہیں کر سکتے۔ وہ لوگ جو اس کی کمپوزیشن سے الرجی رکھتے ہیں وہ اس کا استعمال نہ کریں، یعنی جو لوگ بیٹا اسٹین ڈائی ہائیکلورائڈ سے الرجی رکھتے ہیں وہ اس ٹیبلٹ کا استعمال نہیں کر سکتے۔ اس کے علاوہ پیپٹک السر والے لوگ بھی استعمال نہ کریں، اور وہ لوگ جن کو اڈرنل گلینڈ ٹیومر ہو وہ بھی استعمال نہ کریں۔ یہ کڈنی کے اوپر اڈرنل گلینڈ ہوتے ہیں، اگر اس کے ٹیومر کا مریض ہو تو اس کو بھی اوائڈ کرنا چاہیے، وہ ان ٹیبلٹس کا استعمال نہ کریں۔ اس کے علاوہ حمل کے دوران ان ٹیبلٹس کا استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ بریسٹ فیڈنگ، یعنی جو عورتیں بچوں کو دودھ پلاتی ہیں وہ بھی ان ٹیبلٹس کا استعمال نہ کریں۔ تو محترم ویورز، یہ تھی اس کی کنٹرا انڈیکیشن۔ اب اس کے استعمال کو جانتے ہیں کہ اس کی ڈوز ہم کس طرح سے لے سکتے ہیں۔ 24 ملی گرام دن میں 2 مرتبہ استعمال کر سکتے ہیں، اسی طرح 16 ملی گرام بھی دن میں 2 مرتبہ استعمال کر سکتے ہیں، اور 8 ملی گرام بھی اسی طرح سے استعمال کر سکتے ہیں، لیکن آپ اپنے ڈاکٹر کے مشورے کے مطابق استعمال کریں۔ جی تو ویورز، امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجیے گا اور ساتھ میں بیل آئیکن کو پریس کر دیجیے گا تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ اپنا رکھیے گا بہت سارا خیال۔ اللہ حافظ۔